اور معراج کا واقعہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سارے انبیاء سوائے 4 نبیوں کے جنہوں نے ابھی تک موت کا جام نہیں پیا، بقیہ سارے تو موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے نا۔ تو موت کا ذائقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں تھے کہ نہیں تھے؟ یار بتا دیں، ساری زندگی واقعہ معراج نہیں سنا ہے نا جی؟ سارے قبروں میں تھے، اور ایک قبر کتنی گہری کھودی جاتی ہے، منو مٹی اس کے اوپر ڈلی ہے۔ کوئی قبر فلسطین میں ہے، کوئی قبر جو ہے وہ عراق میں ہے، کوئی قبر جو ہے شام میں ہے، کوئی قبر مصر میں ہے، کوئی کہاں ہے۔ تو کس نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وزٹ پہ تشریف لا رہے ہیں؟ کس نے بتایا؟ اور سارے انبیاء جو قبروں میں ہیں سب جو ہیں وہ نکلتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے اور مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ قبروں سے نکل کے تصویریں تو نہیں آئی وہاں پر، بولیے کہ کال ملی وہاں پر ویڈیو کال پہ، ایسا تو نہیں تھا، اس کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ وہ روحانیت کے اینٹینے تھے، روحانیت کے سیٹلائٹ تھے، روحانی نظام کے تحت اطلاع دی گئی، اور وہ وہاں پر پہنچے یا نہیں پہنچے۔ اور کیسی رفتار ہے، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پاک دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے یا درود پڑھتے ہوئے چھوڑ کر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی رفتار دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور کی اقتداء میں صفے بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جب سرکار نماز پڑھا کر انبیاء خطبے دیتے ہیں، وہاں پر تعارف ہوتے ہیں، اور بعد میں آسمانوں پر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ قبر میں بھی حاضر اور ناظر، حاضر بھی تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سرکار وہاں چلے، فوراً جناب اپنی رفتار سے جو اللہ نے عطا کی تھی مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ حدیث بخاری ہے، اور حدیث بخاری بتا رہی ہے کہ نبیوں کی جو رفتار ہے وہ براق کی رفتار سے کم، نبیوں کا ویژن، ان کا علم، ان کا مشاہدہ، ان کی قدرت، ان کا اختیار اللہ نے بے ناپیدا کنار عطا کیا ہے، بے بہا عطا کیا ہے۔ اور پھر آسمانوں پر کوئی جناب اس میں راکٹ نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، کوئی اڑن تشتری نہیں ہے۔ انبیاء کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء تو بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی، سلیمان علیہ السلام کا امتی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، اور کہاں سبا اور کہاں جناب ان کا جو ہے شہر ہے یا ملک ہے، جہاں پر فلسطین ہے، جہاں پر وہ بھاری بھرکم کتنا بڑا کتنا موٹا تازہ جو تخت ہے 7 قفلوں کے اندر بند ہے، اور جن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن جو ہیکل کہتا ہے کہ میں لاتا ہوں وہ تخت، یہاں تک کہ آپ کی مجلس ختم ہوگی تخت یہاں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے چاہیے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب، سلیمان علیہ السلام کا امت کا ولی آصف بن برخیہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں میں لے کر آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کر کے کھولیں گے تخت حاضر ہوگا۔ نہ کہیں گئے، نہ کہیں سے آئے، نہ کوئی عملہ بلایا، نہ کوئی کنٹینر کیا، نہ کوئی بحری جہاز کیا، نہ کوئی کارگو پے کیا، نہ وہاں سے ہلے، اور آنکھ بند وہ سلیمان علیہ السلام وہ تخت منگوا رہے ہیں جن کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو، ہوا کو حکم دے، ہوا ان کے حکم سے چلتی ہے، جنات وحوش و طیور ان کے حکم سے چلتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ کون لائے گا؟ وہ بتانا چاہتے ہیں مجھے تو اللہ نے جو دیا ہے۔ میں نے کہا تھا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جیسی کسی کو بھی نہ دینا، تو اللہ نے دی۔ اور آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میری بارگاہ کا جن دیکھو کتنا کمال رکھتا ہے کہ وہ بھی لا سکتا ہے، لیکن جن وہ تو جسم لطیف والا ہے، لطافت والا ہے، اس کا تو چلو ماننے میں آتا ہے کہ بڑی اس کو طاقت ملی ہے۔ جو انسان ہے، جو بشر ہے،
جو بشر ہے، انسان ہے، عام انسانوں کی طرح انسان ہے، اس کا کمال بھی تمہیں بتاؤں کہ وہ آنکھ جھپکتے میں دیر لگتی ہے، اتنا بڑا وہ جو جاب ہے یا ٹاسک ہے وہ پہلے ہی فلفل کر لیتا ہے. اور یہ ہوا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج جو کرامتوں کے منکر ہیں، میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو کیوں کوٹ کیا ہے؟ اس میں نماز کا حکم ہے؟ جو جاگ رہے ہیں جواب دیں، سب جواب دیں. اس واقعے میں چلے ایک واقعہ ہوا ہو گیا، بس ختم ہو جائے. قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ مردودوں نے آنا تھا، ایمان والوں نے بھی آنا تھا، جنہوں نے سن کر نہیں گھبرانا تھا. ایمان والوں نے سن کر نہیں گھبرانا تھا، انہوں نے اپنے ایمان کو اور مضبوط فرمانا تھا. لیکن مردودوں نے بھی آنا تھا، مشکوکوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے آ کے فتنہ پھیلانا تھا، انہوں نے آ کر اعتراضات کا بازار لگانا تھا. اور کوئی نہیں کرامت، کوئی نہیں کرامت. وہ اللہ جو اس وقت یہ کام کرا لیتا تھا، اب اس اللہ کے پاس اب پاورز نہیں ہے معاذ اللہ کہ آج کے دور میں حضور کے امتیوں میں جو اولیاء آئیں گے وہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب کیمرے آ چکے ہیں. اب تو ایسی کرامتیں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی جب کیمرے نہیں. جو قرآن مجید میں جو کرامتیں ہیں، حدیث پاک میں جو کرامتیں ہیں، تب کیمرے تھے؟ بولیے. یہ ریکارڈ ہوئی پوری مووی کہ کیسے وہ آصف بن برقیہ وہ لائے؟ نہیں نا اس طرح. تو یہ صرف کیا ہے؟ قرآن کے احکامات کو مشکوک کرنا، یہ ایجنڈا ہے.